بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اسلام کے سفر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انم نقوی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس بڑے اہتمام سے نکالا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے موقع پر ہر جگہ ہی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، لیکن کچھ ایسی کالی بھیڑیں بھی ہیں جو ہر مذہبی پروگرام کو خراب کرنے کے لیے داخل ہو جاتی ہیں، جیسا کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر ملتان کے شہر میں منعقد کیا گیا جلوس میلاد کے حوالے سے، اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ حور نکالی گئی ہے۔ تو اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، کیا حکم ہے، اور اسلام میں تو پردے کا حکم ہے۔ اسی پر بات کرنے کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں عالمہ ذکیہ نجفی صاحبہ، اور اس کے ساتھ موجود ہیں آغا شاکر نقوی، اور اس کے ساتھ موجود ہیں علامہ جہانگیر شاہ سعیدی جو کہ سربراہ ہیں تحریک کے پیغام مصطفیٰ کے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ تو علامہ صاحب جو ہے، میں آپ سے سعیدی صاحب میں آپ سے کوشچن کروں گی کہ آپ ذرا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کے بارے میں بتائیے گا، اور یہ بتائیے گا کہ اس کو ہمیں کس طرح منانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا۔ میں عرض کروں گا کہ آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی جو خوشی ہے، یقیناً تمام اہل ایمان کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خوشیوں کی معراج ہے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے صدقے یہ ساری نعمتیں ہمیں ملی ہیں، بہاریں ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا حدیث قدسی، محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا، نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمان، نہ چرند، نہ پرند، میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ تخلیق کائنات بنایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت جو ہے یہ ہر شخص کو منانی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کی ولادت کی خوشی منائی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ماحول بنایا۔ دیکھیں کہ جب ہر طرف کفر و شرک تھا اور لوگ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، اس وقت آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام تھا آمنہ، اور یہاں تک آقا علیہ السلام کے والد گرامی کا نام تھا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اس وقت بھی عبدیت کی نسبت تھی، اور اسی طرح جب بد امنی کا ماحول تھا، ہر طرف قتل و غارت تھی، لڑائی جھگڑا تھا، فساد تھا، تو میرے آقا کی والدہ محترمہ کا نام تھا آمنہ، امن والی۔ اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب تحمل برداشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، تو اس وقت آقا علیہ السلام کی دائی حلیمہ کا نام تھا حلیمہ، حلم والی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ناموں کی کہکشاں بتا رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول بنایا۔ جب میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اس سے پہلے میرے آقا حضرت بی بی آمنہ کے پیٹ میں ہر نبی آتا ہے، کہتا ہے بی بی آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں امام الانبیاء ہے۔ پھر جب دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، کہ نام کا انتخاب ظاہر بعد میں کیا جاتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارتیں دیتے ہیں قرآن میں کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، جنت سی حوریں آئی، اور یہاں تک حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ایسا مجھ سے نور نکلا کہ شام کے محلات نظر آنے لگے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے گھر میں بیٹے پیدا کیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کافر بیٹیوں کو زندہ درگو کر دیتے تھے، عرب کے یہ حالات تھے، تو اللہ نے یہ چاہا کہ آج میرے محبوب کی ولادت کے دن ہے، کسی کافر کے گھر میں بھی غم نہ ہو۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ولادت کے موقع پر ایک جشن منایا، ایک ماحول بنایا۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، آقا علیہ السلام کے ماننے والے، تو ہمیں آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی خوشی منانی چاہیے، اہتمام سے منانی چاہیے، میلاد کا پروگرام کرنا چاہیے۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد ہے کیا۔ میلاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں میلاد کے پروگرام میں کیا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، نبی پاک کی سیرت بیان کی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بیان کی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اور حسب توفیق لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن آئے روز آج کل میلاد کے نام پر ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، اس پر ہم آگے بھی مزید بات کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منا کر ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، آقا علیہ السلام کا جو اسوہ سیرت ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی جس طرح جوش و خروش سے، محبت سے، پیار سے منائیں گے، ہمیں اس پر صلہ ملے گا۔ دیکھیں بخاری کی حدیث ہے، ابو لہب کافر تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا۔ جب آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، ابو لہب ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا،
ابو لہب کی لونڈی غلام نوکرانی جا کر کہتی ہے کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا. ابو لہب کہتا ہے کہ تو آزاد ہے، شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتا ہے. اس کے بعد ابو لہب کی مذمت پہ پوری قرآن کی صورت نازل ہوئی. جب ابو لہب مر گیا تو گھر والوں نے دیکھا کہ ابو لہب کو قبر میں عذاب مل رہا ہے. لیکن جب پیر کا دن آتا ہے جس دن ابو لہب نے آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی خوشی منائی، ابو لہب کے عذاب میں کمی آ جاتی ہے. اب ابو لہب دشمن، ہم نبی پاک پر جان فدا کرنے والے. ابو لہب نے بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی، ہم نبی سمجھ کر خوشی مناتے ہیں. تو اگر ابو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ابو لہب نے منائی، اس کے عذاب میں اس لمحے اس دن قبر میں عذاب میں کمی آ سکتی ہے، تو ہم اگر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں گے تو آپ اس سے اندازہ لگیں ہمیں کتنا صلہ ملے گا. اور یہ اور میں اس سے بات ختم اس پہ کروں گا کہ یہ جو لوگوں کے دماغ میں ہے کہ بھی میلاد کے لیے شاید کوئی بہت بڑا گراؤنڈ چاہیے اور اس کے لیے لاکھوں روپے کا خرچہ جب تک نہ ہو میلاد نہیں ہوتا. میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح ہم اپنے بچے کی پیدائش پر، بچے کی سالگرہ پر، جس کو اللہ نے جتنی توفیق ہے وہ خرچ کرے. نبی پاک کا حق تو سب سے زیادہ ہم پر. لیکن اگر کوئی بندہ غریب ہے اور وہ زیادہ توفیق نہیں رکھتا، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کے بارے میں آتا ہے، وہ ہر سال آقا علیہ السلام کا میلاد کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہے کہ تنگ دستی کا سال تھا، پیسہ تو ہاتھوں کا میل ہے، لیکن انہیں چند پیسے تھے، اسے کیا کیا، نبی پاک کا میلاد، چنے لے لیے، میلاد منایا. رات کو سوتے خواب میں دیکھتے ہیں کہ دسترخوان لگاؤ، بارگاہ مصطفیٰ میں میرے آقا وہ چنے تناول فرما رہے ہیں یا مسکرا رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں خلوص دیکھا جاتا ہے، اخلاص دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جس کی جتنی توفیق ہے وہ چنے تقسیم کر دے، وہ ٹافیاں تقسیم کر دے، وہ بکرا ذبح کر لے، مرغی ذبح کر دے، جس کی جتنی توفیق ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ خرچ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی اور جشن بڑے بھرپور طریقے سے منائے. تو یہ میرے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، عید نبی کا زمانہ آیا، لب بھی خوشیوں کا ترانہ آیا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے کہ حسب توفیق عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانی چاہیے. اسی کے ساتھ میں عالمہ زکیہ نجوی صاحبہ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گی کہ میلاد کے نام پر سر عام جو ہے بے حجاب بیٹھنا، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا عالمہ صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میلاد کے نام پر یا پھر ایون فحاشی کے نام پر بھی سر عام بغیر حجاب کے یا شرعی حدود کا خیال کیے بغیر بیٹھنا کسی صورت جائز نہیں ہے. اور ایک چیز جو گناہ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، اگر کسی بھی نیت سے کیا جائے، چاہے اس میں آپ نیت اپنی کوئی خلوص بھی، یعنی آپ کہیں کہ کسی اچھے کام کے لیے بے حجاب بیٹھا جائے تو بھی جائز نہیں ہے. چاہے کہ آپ اہل بیت کے نام پر، رسول کے نام پر ایک گناہ کو فروغ دیں. صحیح. علامہ صاحب میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گی، خرافات کس چیز کو کہتے ہیں اور اسلام میں اس کا نقطہ نظر کے حوالے سے آپ ذرا بتائیے گا، اسلام کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ان الدین عند اللہ الاسلام. جیسا کہ قرآن میں ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں سب سے پسندیدہ جو مذہب ہے وہ اللہ کے ہاں اس مذہب کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے. اور دیکھیں ایک دین الہی ہے اور ایک دین خرافاتی ہے. دین الہی جو ہے کہ جس کے بارے میں ابھی آیت پڑھی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا منتخب شدہ دین ہے. اور دین خرافات جو ہے وہ اللہ کا دین نہیں ہے. اور یہ دین الہی میں جس طرح اللہ نے دین الہی کے راہبر منتخب کیے، امام منتخب کیے، جیسے قرآن نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اسی امام کے ساتھ ہر شخص کو اس راہبر کے ساتھ بلایا جائے گا، پکارا جائے گا. تو اسی طرح یہ جو دین خرافات ہے اس کے بھی راہبر ہوتے ہیں، اس کے بھی پیشوا ہوتے ہیں. اور یہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مطلب دین کے نام پر، دین کے لبادے میں یعنی ملتان جیسی جگہ پہ، اور اس کی تو پہلے تو میرے خیال سے یعنی ہمیں مذمت کرنی چاہیے، بھرپور مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اسلام کی تذلیل ہو رہی ہے، اسلام کی توہین ہے، دین الہی کی توہین ہے. اور اس میں جو لوگ یہ قدم یعنی اٹھا رہے ہیں یا جن لوگوں نے اس کا یعنی انتظام کیا ہے، تو میرے خیال سے یہ وہی دین الہی والے نہیں ہیں، یہ دین خرافاتی والے ہیں. اور یہ دین خرافاتی کے راہبر اور لیڈر ہیں. اور جس طرح بھی مطلب خانم فرما رہی تھی، محترم ہمارے قاری صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھیں کہ پہلے تو یہ کہ اسلام میں یہ جائز ہے. الہی دین جو ہے کہ الہی دین کے اندر جو ہے کہ اس کے اندر حدود ہے، مطلب جس طرح کہ حجاب ہے، جس کم از کم اس کا واجب حجاب ہو. اگر واجب حجاب نہیں ہے تو وہ جب تک وہ بیٹھی رہے گی وہ خاتون اس پہ
اللہ کے جو فرشتے ہیں اس پہ لعنت بالکل بھیجتے ہیں۔ علامہ صاحب، کیونکہ اسلام تو پردے کا حکم دیتا ہے اور وہ تو بالکل بے حجاب بیٹھی ہوئی ہے اور سریعام بیٹھی، اور خرافاتی جو دین ہوتی ہے من گھڑت جو ایک اپنا دین انہوں نے بنایا ہے، اور پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں سب سے یہ معاشرے میں نقصان اس طرح ہوتا ہے جیسے مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ من عرف نفس فقط عرف اللہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اپنی ذات کو پہچانا، اس سے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ اب جیسے ملتان جیسے شہر میں اس طرح جب ہوگا تو یہ جو چھوٹے چھوٹے قصبے دیہات ہوتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں مجالس میں پروگراموں میں جاتے ہیں نا، تو وہ پھر ان کو فالو کرتے ہیں، بالکل ایسی یعنی وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ ایک اولیاء اللہ کا شہر ہے، اس پہ وہ پھر کہتے ہیں کتنی بڑی جگہ پہ، تو اس وجہ اس کی بھرپور مذمت بھی کرنی چاہیے۔ اور اس میں ایک تو مذہب اسلام کے وقت کسی بھی مکتب کا کوئی بندہ بھی اگر یہ کام کرے تو میرے خیال سے اس کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے۔ ان کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہے، بلکہ اسلام کو، قرآن کو، دین الہی کو بدنام کرنے کی ایک بھرپور قسم کی سازش ہے۔ جی صحیح۔ اس کی مذمت کی ہے جو ملتان کے جو ہیں سابق وفاقی وزیر صاحبزادہ سید حامد سعید کاظمی نے بھی اس کی مذمت کی ہے کہ اگر اس طرح کے جو ہیں ہم ان کی مذمت نہیں کریں گے، اس طرح کے جو خرافات ہیں، اور پھر جو ہے معاشرے میں رائج ہو جائیں گے ڈیفینیٹلی، اور لوگ جو ہے اس کو ٹرینڈ بنا لیں گے، اور نئی سے نئی جو چیزیں ہیں وہ مارز وجود میں بھی آتی جائیں گے، لوگ اس کو فالو کرنا شروع ہو جائیں گے نا۔ مخالفت کرتے ہیں نا، جب آپ مخالفت کریں میڈیا کے ذریعے یا آپ اس طرح علماء کو بٹھا لیتے ہیں، اسکالرز جو آ کے بیٹھتے ہیں اور اس پہ مطلب جب ان کی مخالفت کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ مولویوں کا دین ہے، کچھ ان کی لینگویج اس طرح کی ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں دیکھو جی یہ مطلب اس کی مولانا یا پھر اس کو بھی انسلٹ کر کے یہ ملا کا دین ہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ ملا کا دین نہیں ہے، جبکہ یہ اللہ کا دین ہے۔ اور یہ اگر جو اس کی کوئی مخالفت کرتے ہیں نا جی، دیکھیں بے حجاب خاتون کے اس طرح بیٹھنا اور پھر اسلام کی مردوں میں علامہ صاحب پھر دیکھیں جو معاملات ہو رہے ہیں پہلے بھی، جس طرح آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے کا، تو پھر یہ جو چیزیں اس طرح کی جب آپ اوپنلی کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ جب دیکھیں گے تو پھر اس طرح کے معاملات تو ہوں گے۔ کیا کرتا فرعون یہی کرتا تھا نا، فرعون کا کام یہ ہوتا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام، جب فرعون کے جو فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کی مخالفت جب شروع کی تو فرعون نے فوراً یہ کیا لوگوں کو اکٹھا کر کے، آج جب اس کی مخالفت کریں گے نا کتنے آپ کی کوئی حمایت میں بولے گا، کوئی آپ کے خلاف بولے گا، اور وہ اس میں یہ ہوگا، وہ فرعون کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے خلاف آواز اٹھائے گی، یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اعلیٰ ہوں، میں بلند و بالا ہوں، تو پھر اس کے موسیٰ علیہ السلام اس کے خلاف جب آواز اٹھائی تو اس نے کیا کیا کہ دیکھیں اس لوگوں کو اکٹھا کر کے تو اس نے فوراً لوگوں کو کہا دیکھیں یہ کیسا بندہ ہے، یہ تمہارے دین کو برا کہہ رہا ہے، یعنی جبکہ اس میں لوگ جو اتنے بیچارے تھے ان کا کوئی فائدہ تھا ہی نہیں، اس میں لوگوں کو کوئی نقصان ہی تھا، اس کا ذاتی فائدہ تھا کہ جس میں فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اب وہ اس نے لوگوں کو استعمال کیا۔ اور آج کل کے جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں بظاہر وہ کیا پتہ اسلام کا بہت بڑا لبادہ انہوں نے اوڑھا کرنا چاہ رہے ہوں گے، یہ پتہ نہیں کیا پورٹری کرنا چاہتے حور، وہ تو ہم نہیں جانتے کہ حور کیسی ہوں گی کیسی نہیں ہوں گی، لیکن مطلب یہ پورٹری کر رہے ہیں کہ حور ایسی ہوگی۔ نہیں پہلے اس طرح کون سی ایسی حور ہے کہ جو دیکھیں جی بے حجاب بیٹھی ہو، اس پہ جب اس وہ جو خاتون بیٹھی ہوئی ہے بے حجاب بیٹھی ہے، آپ جس رسول کا میلاد منا رہے ہیں وہ رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ملائکہ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ سوالیہ نشان یہ ہے کہ جب اس محفل کی یعنی جو کرتا درتا جو حور جس کو آپ کہتے ہیں یا پری آپ کہتے ہیں، جب اس پہ لعنت برستی ہے تو جو اس کے دائیں بائیں بیٹھے ان پہ بھی لعنت ہو۔ مرد اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ سیلفیز لے رہے ہیں، لیکن یہ عجیب سا ایک معاملہ ہوا ہے۔ خیر علامہ جہانگیر صاحب آپ بتائیے گا جو لوگ یہ خرافات کرتے ہیں تو اس کا کیا اجر ہے، دین میں کیا اجر ملے گا ان کو؟ میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ملتان شہر جس کو مدینہ الاولیاء کہتے ہیں، حسینہ گئی میں یہ جلوس جب نکالا جاتا ہے تو بہت بڑا جلوس ہوتا ہے، وہاں پر جو جلوس کے قائدین ہیں ان نے تو یہ کام نہیں کیا۔ اب جلوس بہت بڑا ہوتا ہے اور درمیان میں کچھ لوگ کود پڑتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے کے لیے، دراصل اس کے پیچھے ایک سازش ہوتی ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کو بدنام کرنے کے لیے، تاکہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اور تاکہ یہ ایک سازش ہو تاکہ جلوس پہ پابندی لگے۔ دیکھیں مسجد میں جس طرح یہ جو جلوس میں یہ معاملہ ہوا ہے، سب سے پہلے ملتان کے بہت بڑے بزرگ ہیں، امام اہل سنت غزالی زمان راضی دورہ حضرت علامہ سید احمد سی کاظمی علیہ رحمہ کے لخت جگر سابق وفاقی وزیر سید حامد سی کاظمی نے تحریری طور پر یہ لیٹر جاری کیا ہے، اور انہی کے لخت جگر شیخ الحدیث حضرت علامہ سید ارشد سی کاظمی جامعہ انوار العلوم ملتان کے شیخ، انہوں نے باقاعدہ ویڈیو پیغام میرے پاس موجود ہے، اور ہمارے جو دیگر مشائخ ہیں علماء اہل سنت ہیں، کیونکہ صوفیہ اولیاء کو ماننے والے جو ہیں وہی یہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالتے ہیں، تو اس نے اس کی بھرپور انداز میں علماء نے اس کی مذمت کی ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں، اگر کوئی جلوس میں اس طرح کے خرافات شامل کرنے کی کوشش کرے، اگر چور گھس کر گھر میں آ جائے
تو آپ چور کو نکالیں گے، یہ نہیں کہ گھر والوں کو نکال دیں گے۔ مسجد میں لوگ جوتیاں چوری کرنے آ جاتے ہیں، یہ نہیں کہ سارے نمازیوں پر پابندی لگا دیں گے، جو جوتیاں کر رہے چوری کرنے آتے ہیں ان کو آپ سزا دیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے مذہبی پروگراموں کے نام پر، جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، دھمالے ڈالتی ہیں، بھنگڑے ڈالتی ہیں اور حوریں بنا کر اس طرح بٹھا دیتے ہیں، یہ غیر شرعی حرکت ہے۔ اجر تو اجر، یہ لعنتی ہیں، ان پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اور بلکہ جو عشاقان مصطفیٰ ہیں، غلامان مصطفیٰ ہیں، ان لوگوں نے دل دکھائے ہیں، ان کو پورے جلوس کا اہتمام ان لوگوں نے خراب کیا۔ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جو جلوس کے قائدین ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کس علاقے، ان کی نشاندہی کریں اور جو اس علاقے کا تھانہ ہے وہاں جا کر FIR درج کروائیں اور ان کو کڑی سے کڑی گورنمنٹ سزا دے۔ ہماری گورنمنٹ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے لوگ حرکتیں کرتے ہیں ان کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، ان کو پوچھ گچھ نہیں کرتے اور صرف یہ سوشل میڈیا پہ چلایا جاتا ہے، تو پھر لوگوں کو ایک کھلی چھٹی مل جاتی ہے، لوگ ایسا بھی حرکتیں کرتے ہیں۔ جب اس دفعہ ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی کہ بھی آج اگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں یہ ہوا، کل تو حضرت امام حسین کی یاد میں جلوس نکالا جاتا اس میں یہ ہوگا، کل تو باقی صحابہ کرام کے نام پر جلوس نکلتا اس میں یہ ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی مذہبی پروگرام ہو، اچھا ہمارے ہاں لوگ مذہبی لوگ اگر مذہب کے نام پر کوئی کام غلط کرے تو پورے مذہب کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں اچھے برے لوگ وکلاء میں دیکھیں، ڈاکٹروں میں دیکھیں، میڈیا میں دیکھیں، اچھے برے لوگ ہر شعبے میں ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ کام غلط ہوا اس کام کی مذمت کرنی چاہیے، نہ کہ پورے جلوس کے لپیٹ میں نہ عید میلاد النبی کے جلوس کے نام پر ایسے ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے۔ جلوس تو صدیوں سے نکلتے آ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی تو اب تو نہیں منائی جا رہی، تو صدیوں سے منائی جا رہی ہے اور یہ قیامت تک آقا علیہ السلام کے میلاد بھی ہوتے رہیں گے اور میلاد کے آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں جلوس بھی نکالے جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھی دیکھیں میلاد النبی کا جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی بندہ نماز نہ پڑھے تو ہم میلاد النبی پابندی لگائیں گے، اس بندے کو سمجھائیں بھی نماز پڑھو، میلاد میں آئے نماز نہیں پڑھو، ساری رات کوئی بندہ پروگرام کرے۔ اچھا اسی طرح اگر کوئی پروگرام میں آتا ہے، پروگرام کے تقدس کو پامال کرتا ہے، اس پر نظر رکھنی چاہیے، اس کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ لہٰذا یہ جو مبارک پروگرام ہے مذہبی، یہ عرس کے نام پر ہوں، شہیدان کربلا کے نام پر ہوں، میلاد النبی کے نام پر ہوں، اولیاء کرام بزرگان دین کی یاد میں ہوں، صحابہ کرام کے ایام ہوں، یہ قیامت تک ہوتے رہیں گے، ان نے ہونا ہے۔ لیکن ان کے اندر جو خرافات داخل کرنے والے ہیں ان کو بے نقاب کرنا چاہیے، ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ میں محترمہ خانم زکیہ نجفی سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عورت اسلام جو عورت کے لیے کیا حکم دیتا ہے؟ کیا اس طرح نامحرم مردوں میں بے پردہ ہو کے وہ بیٹھ سکتی ہے اور اس کو یا پھر جو معاملہ ہوا ہے اس کو درگزر کر دینا چاہیے، یا اسلام کی نظر میں اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گی؟ عورت کا مقام تو یقیناً ہم سب جانتے ہیں، اسلام نے انتہائی عزت اور تعظیم دی ہے خاتون کو، اور ایسے جلوس یا ایسی محافل کا جو مقصد ہوتا ہے میلاد کس لیے ہے کہ رسول خدا کے پیغام کو اور جو اسلام کا پیغام ہے اور جو قرآن کی تعلیمات ہیں ان کا احیاء کیا جائے، یعنی انہیں زندہ کیا جائے۔ صحیح۔ اور جتنے بھی ایسے عوامل، جتنے بھی ایسے اقدامات جو تعلیمات محمد و آل محمد اور اسلام کو زندہ کرتے ہیں وہ میلاد کا حصہ ہیں۔ صحیح۔ لیکن جو اس کی کمزوری یا ضعف کا باعث بنتے ہیں یا صحیح۔ خرافات کا باعث بنتے ہیں وہ اس سے الگ ہیں، اور یہ پیرامیٹر بہت واضح سا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس پر ہمیں اتنی زیادہ لوگوں کو کچھ کہنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، سب کو سمجھ آتا ہے کہ یہ اسلامی ایکٹ ہے یا نہیں۔ ہاں اگر ہم اس کے پیچھے کوئی عنصر دیکھنا چاہیں تو وہ یا جہالت ہو سکتی ہے یا غفلت ہو سکتی ہے، اس کو اگر دور کیا جائے تو یہ امور سارے اپنی جگہ حل ہو سکتے ہیں۔ اور ابھی میں بار بار سن رہی تھی کہ ملتان جو ہے وہ مدینۃ الاولیاء ہے، پھر تو یقیناً یہ جتنے بھی وہاں پر ایسے مراکز ہیں جہاں پر اولیاء اللہ کی تعلیمات کی ترویج دی جاتی ہے، یہ تو ان کے اوپر سوال اٹھتا ہے، حور کے اوپر سوال اٹھنے سے زیادہ کہ ان کے مراکز سے کس طرح کی مطلب اجازت کیسے دی کہ آپ مطلب شرکت کریں اس طرح؟ ان مراکز کے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان مراکز سے پورا سال کیسی تعلیمات دی جا رہی ہیں، وہاں کا ماحول کیسا ہے، وہاں پر موجود جو اسکالرز ہیں، جو صوفی ہیں، جو ولی ہیں، جو اب لیٹرز دے رہے ہیں، وہ پہلے کہاں تھے؟ انہوں نے پورا سال وہاں کے لوگوں کی تربیت کیوں نہیں کی؟
تو بجائے ان کے کہ ہم عوام کو مورد الزام قرار جی دیں، جی صحیح سے ہمیشہ جو ہوتی ہے نا جو لوگ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو رہنما ہوتے ہیں، ان کے اوپر پہلے سوال اٹھتا ہے اور ان کی پورے سال کی زحمات جو ہیں وہ یہاں پر سامنے آتی بالکل. ہیں. لیکن دیکھیں علامہ صاحب ایک منٹ، علامہ صاحب ایک منٹ، میں صرف یہ آپ سے خانم سے پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں لیکن جب وہ انٹر ہوئی ہیں، جلوس میں شرکت کی ہے، ڈیفینیٹلی ادھر انتظامیہ ہوگی، تو ان لوگوں کو کسی نے روکا نہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اور لڑکی مطلب لڑکوں کا جلوس تھا ڈیفینیٹلی، تو وہ کیسے شرکت کی انہوں نے، تو یہ بھی تو ڈیفینیٹلی ایک سوال بنتا ہے نا کہ انہیں آنے کس نے دیا، اجازت کس نے دی، انتظامیہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے، تو کیا ان کو نظر نہیں آیا، اتنے لوگ تھے، انہوں نے نظر نہیں آیا کہ یہ ایک عورت آئی ہے، ایک لڑکی آئی ہے بے حجاب ہے، تو وہ کیسے شرکت کر سکتی ہے؟ انہوں نے کسی نے اسے منع بھی نہیں کیا، روکنے بھی نہیں دیا، کیونکہ انتظامیہ تو ہوتی ہے نا. اس طرح سے آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ بات ٹھیک ہے، وہ تو ایک ہمارے لیکن آپ اس میں یہ نہیں سمجھتے کہ انتظامیہ کی کمزوری ہے کہ جس طرح مطلب انہوں نے شرکت کرنی تھی، وہ بے حجاب شرکت کرنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مردوں کا جلوس ہوتا ہے اس میں عورتیں ویسے بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن وہ جس طرح وہ حور بن کے آئی ہیں اس طرح تو ڈیفینیٹلی انتظامیہ کا بنتا ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا، کیا ان کی آنکھیں بند تھی کہ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایک لڑکی آ رہی ہے حور بن کے آ رہی ہے، تو اسے ہم لوگ منع کر دیں یا اسے کہیں بیٹا یہ اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے، آپ گھر جائیں، اس طرح کے معاملات دیکھیں نا. انتظامیہ غافل ہے وہی میں یا آپ سے یہ پھر پوچھنا چاہ رہی ہوں. جاہل ہے، تو پھر آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ صحیح. میں جواب اس کا تھوڑا عرض کروں. جی جی. جس طرح محترمہ نے فرمایا کہ مدینہ الاولیاء ہے تو وہاں صوفیہ اور بزرگان دین کے تعلیمات عام ہے، تو وہاں اس طرح کا کام کیوں ہوا؟ دیکھیں مدینہ مکہ کتنا افضل شہر ہے، اگر مکہ اور مدینہ کے شہر میں کوئی غلط کام کرے تو آپ اللہ معاف کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ الزام تو بہت دور تک جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر شہر میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس جو ہوتا ہے اس میں بازار مارکیٹیں بھی کھلی ہوتی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہوتی، اور حسین آگائی ایک سیکنڈ حسین آگائی کا جو بازار ہے آپ کو پتہ ہے وہاں بہت رش ہوتی ہے، تو وہاں پر اگر اب نے دیکھا وہ بچی کو اتنی بڑی نہیں ہے، کم عمر بچی ہے، اب دوسری بات ہے اس کے ماتھے پہ لکھا نہیں ہو کہ کوئی حور بن کے آ رہی ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑا رک کے میں اس تو اگر وہ یہاں پہ عرض کروں ایک سیکنڈ جس طرح آپ وہ لے آئے، میں وہی کہہ رہا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں اس کو اگر لے کوئی نہ کوئی تو انتظامیہ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں میں یہی عرض کر رہا ہوں مکہ کی ایگزامپل جو دی گئی ہے یہاں پہ دیکھیں نا، اس پہ بات کرنی مطلب میں سمجھ لازم ہے. اب دیکھیں جو مکہ کی ایگزامپل دی گئی ہے، لیکن میں ایک ایز اے لے پرسن میرے ذہن میں وہ ابھی بھی الجھن وہیں پہ جو میں نے خانم صاحبہ سے بھی پوچھا کہ کیا مطلب اسے کسی نے کنڈیم نہیں کیا کہ مطلب آپ کیوں جا رہے ہیں شہر مدینہ تو علم یا اس کی اس حوالے سے مجھے تو نہیں لگتا میں ساری زندگی اسلام آباد میں گزاری کہ میں کسی لڑکوں کے جلوس میں اس طرح جاؤں گی، مطلب عجیب لگتا ہے اس طرح. جو مکہ تھا نا جی، دیکھیں مکہ میں اور آپ کا جو مطلب پاکستان ہے یا پاکستان میں جو آپ کا پاکستان کا جو شہر ہے جس کو آپ ملتان کہتے ہیں، اس میں بہت فرق ہے. دیکھیں مکہ میں عرب کے بدو رہتے تھے، وہ جو تھے کوئی آگ کی پرستش کرتا تھا، وہ تو بلکہ بعض ایسے تھے کہ جو ایک میں تو اس نے وہ ایک میری یونیورسٹی میں کلاس تھی، تفسیر آئی اس میں ہے کہ وہ مورت کی ایک پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے خاتون کی، عورت کی، اور اس کے اندر سے انہوں نے کیا جی اس کے اندر کوئی شخص اس کے حلول کر کے اور اس کے اندر اس نے آواز دینی شروع کر دی، اور پھر اس نے کہا کہ جاؤ جا کے اللہ کے نبی کو بلاؤ، دیکھو ہمارا خدا بولتا ہے. اب جس طرح دیکھیں نا کہ جو مکہ کی بات ہے، مکہ میں تو سارے کفار رہتے تھے، اور ادھر جو ہمارا جو ملک ہے یہ ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی ملک ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ ملتان کی بات کرتے ہیں، ملتان جو ہے کہ اولیاء اللہ کا شہر ہے، یہاں پہ سب ہم مسلمان ہیں. اب مکہ میں تو سارے کفار تھے. اب یہاں پہ جتنے جو میلاد میں شرکت کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کلمہ توحید کلمہ رسالت پڑھا ہوا ہے، اور جو کلمہ توحید کلمہ رسالت پڑھتے ہیں اسلام میں داخل ہو گئے. جب اسلام میں جیسے آپ دیکھیں نا ایک بندہ جب یونی میں جاتا ہے تو اس کے جو رولز ہوتے ہیں، اب ایک بندہ جو باہر ہے اس کے رولز ہیں جو قواعد و ضوابط اس پہ عمل نہیں اس پہ. اب جب اس کے اندر اس کا ایڈمیشن ہو گیا تو پھر اس کے رولز کی پابندی اس پہ لازم ہے. سیم یہ ہے کہ اسلام جو ہے دیکھیں ایک یونی ہے، یونیورسٹی ہے، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا آپ اسلام میں داخل ہو گئے. جب اسلام میں داخل ہو گئے تو اسلام کے اندر جو چیزیں خدا نے حلال کی ہیں وہ حلال ہیں، جو چیزیں خدا نے حرام کی ہیں وہ حرام ہیں. اور جو بے حجاب اس طرح بیٹھنا یا پھر وہ جو میں تو ایک ہی مثال اس کی دوں گا، دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم بجائے اس کے وہ اپنا ایک گندی جو نالی ہوتی ہے اس میں ایک گندے کیڑے کو ختم کریں نا، اس سے بہتر یہ ہے کہ جو پوری گندی جو نالی ہوتی ہے اسی کو ختم کرنا چاہیے. اور آپ پھر آپ کا یہ دیکھیں جو میڈیا کے ذریعے آپ اس چیز کو بھی بالکل وہ کریں، اور باقی علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ سب اس چیز کو بالکل یعنی ایک تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر اس طرح کے لوگوں نے آ کے مطلب اسلام کی توہین کی ہے. ابھی ہر روز آپ دیکھتے ہیں جی آج فلاں بلی والا بابا پکڑا گیا، اور اولیاء اللہ کی توہین ہے. اچھا جی فلاں آپ دیکھنا، پھر دیکھیں لوگوں کی یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ ہر شخص اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں جو بندہ جس کو فالو کرے گا، ایک بندہ فرض کریں مجھے فالو کر رہا ہے، اگر میں غلط راستے پہ ہوں تو قیامت والے دن میرے ساتھ اس کو بلایا جائے گا. ایسے ہی اگر جو حالات جو اولیاء اللہ کے نام پر یا اسلام کے لبادے میں آ کے وہ اس طرح کرتے ہیں تو میرے خیال سے ان کی بالکل تردید کرنی چاہیے. اور پھر میرے خیال ان کی تعلیم و تربیت نہیں ہے.
اور ان کی تربیت کی بھی ضرورت ہے. کیسے شرعی مسئلہ بھی ہے, قاری صاحب بھی فرمائیں گے انشاءاللہ, کہ دیکھیں کہ گھر میں اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے شریعت تو یہ کہتی ہے اس کے ولی سے پوچھا جائے گا. میں تھوڑا سا عرض کروں گا اس حوالے سے. دیکھیں یہ بات تھوڑی سی ہماری لمبی ہو گئی ہے, ربڑ کی طرح کھنچتی جا رہی ہے اور میرا خیال اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. میں عرض کروں گا کہ دیکھیں یا تو کہیں نظام مصطفیٰ کا یا ماحول ہو. اب اسلام آباد جیسے شہر میں بیٹھے ہیں, اس کونے پہ پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں, اس کونے پہ بڑی سرکار ہے, درمیان میں سخی محمد بادشاہ ہے. اب یہاں پر اگر دیکھیں 8 مارچ کو کیا ہوتا ہے تو میں کہوں کہ بڑی سرکار کی تربیت نہیں ہے یا پیر مہر علی شاہ کی تربیت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہاں تو پورے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا ماحول ہو. بھئی یہاں پر آزادی ہے اور اس ملک میں ایسا ہو رہا ہے, لیکن اس جلوس میں جو حرکت کی گئی ہے, ہمارے اہل سنت بریلوی مسلک کے جو جید علماء ہے, جو سربراہ ہے, وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں. تو اس کی مذمت کر رہے ہیں. اب جلوس میں ایک بچی آ گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جلوس کے جو قائدین ہیں اس کو اس پر نظر رکھنی چاہیے کون ہے. اصل میں یہ سازش ہے کہ جلوس کو بدنام کرنے کی سازش ہے, یہ اس کے خلاف سازش ہے. ان کو بے نقاب کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو ان کو کافر کردار پہنچانا چاہیے. اب ہم قانون ہاتھ میں خود تو نہیں لے سکتے. اب وہ بچی آ سکتی ہے اور بچی کا گھر والے لے آئے ہوں گے, جو بھی لے کر آیا گیا اس کے ماتھے بھی نہیں لکھا تھا یہ حور ہے. وہ سازش کے تحت اس کو جلوس میں اندر انہوں نے انٹر کیا ہے, پھر اس کو کیسے بٹھایا اندر, کس طرح اس کو حور بنایا, کس طرح یہ لوگوں میں پھر ظاہر ہے کہ 10-15 لوگوں کا ٹولہ ہوگا. تو اب ان سب کو سزا کس نے دینی ہے؟ گورنمنٹ نے دینی ہے. ہمارا کام ہے ان کو بے نقاب کرنا, گورنمنٹ نے سزا دینی ہے. اگر اس طرح کے لوگوں کو چھوٹ دیں گے, چھوڑ دیں گے, ان کے ساتھ نرمی کریں گے, درگزر کریں گے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگلے سال پھر آ جائیں گے اور جتنے بھی مذہبی پروگرام ہوتے ہیں پھر ان کو یہ خراب کرتے رہیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ تربیت کرنے والے ہیں, آپ دیکھیں ہم لوگ ہیں, ہمارا کام ہے مسجد و ممبر سے ہم اچھی بات بتانا. اب اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن ہم سے تو نہیں پوچھا جائے کہ آپ نے اس عمل کیوں نہیں کروایا. عمل کرانا ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام ہے بتانا. عمل اللہ تعالیٰ ان سے خود توفیق دے وہ عمل کریں. میں خانم صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو اس طرح کی خرافات ہیں ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے, اور کن کن لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور علماء کو کیسا کردار ادا کرنا چاہیے, اور جو میڈیا ہے اس کو کیسا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا آپ. سب سے پہلے تو دیکھیں یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے نا, جی کہ اگر کسی عیب کی یا کمی کی نشاندہی کی گئی ہے تو وہ کسی کو کمزور دکھانے کے لیے نہیں ہے, اس لیے نہیں کہ کسی کو غلط ثابت کیا جائے, یہ اس لیے ہے تاکہ اس کی اصلاح کی جائے. بالکل نا جیسے اہل تشیع میں بھی عزاداری ہوتی ہے, اور عزاداری کے اندر بھی بہت سارے عوامل ایسے ہیں اور ان کے پیچھے بھی محرکات یہی جہالت اور غفلت کے ہیں. اگر وہاں پر بھی ہم اس بات سے کہیں گے کہ امام بارگاہوں کے ماحول جو ہے وہ بالکل بہترین ہے, ممبر صحیح ہیں, سب کچھ اچھا ہو رہا ہے, تو ہم کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکیں گے. تو اسی طرح جتنے بھی ہمارے دربار ہیں, مزار ہیں, اگر وہاں کے ماحول میں بہتری لائی جائے گی تو ہی ایسے جلسے جلوس بہتر ہو سکیں گے. انفارچونیٹلی ہمارے جو دینی مراکز ہیں, چاہے وہ کوئی مسجد ہو, مزار ہو, کوئی مرقد ہو, یا پھر کوئی امام بارگاہ کیوں نہ ہو, اس میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تبھی عوام کے اندر جو چہرہ اسلام کا جیسا آنا چاہیے ہے ویسا نہیں آ رہا. پہلی بات ہے. دوسرا, اس میں رول کس کو ادا کرنا ہے, مجھے اچھا لگے یا نہ لگے, میری کوتاہی ہے, میں خود مجلسیں پڑھتی ہوں, تو میں کیونکہ میری مجالس یا پھر مجھ جیسے لوگ جو مجالس پڑھ رہے ہیں وہ اچھی نہیں پڑھ رہے, یا جو پیاس, جو تشنگی ہے عوام کی, اور بالخصوص ہمارے جو آپ کہیں کہ نچلی سطح کے لوگوں کی, اس کو پوری طرح سے سیراب نہیں کر رہے, اس لیے اس طرح کے خلا رہ رہے ہیں. اور یہ صاحبان ممبر کا کام ہے کہ یہ اس کو اچھے طریقے سے ادا کریں. اور کبھی بھی کوئی کام آخری نہج تک پرفیکٹ نہیں ہوتا. بے شک بے شک. اور موسٹ امپورٹنٹلی اب تو ہم اس کو الیکٹرانک میڈیا پر کوئی بھی بات نہیں لا سکتے. ہر ایک کے پاس اپنا ایک میڈیا ہے, جسے سوشل میڈیا کہتے ہیں. ہر ایک کی اپنی ویورشپ ہے, ہر ایک کی اپنا چینل ہے, اپنا حلقہ ہے. تو اگر اسی میں ہی کوئی اصلاح لائی جا سکے, اسی میں ہی کوئی بہتری لائی جا سکے, تو بھی ہم نے اپنا کام بہت اچھا کر لیا. بالکل, آپ نے بالکل بہت اچھا اور بہت پریسائز اور بہت اچھا آپ نے اس کو بتایا, بیان کیا ہے. جی جی علامہ صاحب بولیے. مزارات کے حوالے سے میں عرض کروں گا, دیکھیں یہ جو مزارات پہ خرافات ہوتے ہیں, مزارات وہ مزارات جو گورنمنٹ کے انڈر ہیں, جس کو محکمہ اوقاف کے انڈر ہے, ان مزارات پہ بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں, ان مزارات پہ یہ خرافات والا معاملہ ہوتا ہے. لوگ جا کر قبر کے ارد پھرتے ہیں, طواف کرتے ہیں یا سجدے کرتے, جو بھی کرتے ہیں. جو پرائیویٹ مزارات ہیں, آپ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کا مزار پہ جائیں, وہاں لکھا ہوا قبر انور کو سجدہ کرنا, طواف کرنا حرام ہے.
وہاں کسی کو گھومنے نہیں دیتے۔ اچھا، ہمارا اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا جو ہے وہ حرام ہے اور سجدہ عبادت شرک ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا تو علماء بھی کرتے، مشائخ کرتے، پیران نظام کرتے، تو یہ جاہل لوگ جا کر کرتے ہیں۔ اور یہ گورنمنٹ جو ہے، ان کو گورنمنٹ کو چاہیے، جب گورنمنٹ مزارات کے وہاں پیٹی سے چندہ نکالتی ہے، پورے محکمے اسے چلا رہی ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ وہاں کس طرح کے حالات پیدا ہونے نہ دیں۔ دیکھیں، اب دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، وہاں پر کتنا آپ کو پتہ ہے ان پیٹیوں سے چندہ نکلتا ہے۔ تو اگر وہاں دادا صاحب دربار پہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو گورنمنٹ کے انڈر ہے وہ دربار، وہ کسی پرائیویٹ گدی نشین کے انڈر نہیں ہے۔ بڑی سرکار آپ دیکھ لیں، تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو مزارات پرائیویٹ ہیں، گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہیں، وہاں پر ایک خرافات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جو گورنمنٹ کے انڈر ہے، اب شہباز قلندر کو لے لیں، وہاں پر یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے مزارات ہیں جو گورنمنٹ کے انڈر ہیں، وہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا نہیں، یہ بات خرافات کی چلیے، تو لہٰذا یہ خرافات کو سب سے بہتر طریقے سے علماء کا کام ہے نشاندہی کرنا، اور گورنمنٹ کا کام ہے ختم کرنا۔ بالکل، گورنمنٹ کا کام ہے ختم کرنا، اور علماء کا کام ہے اصلاح کے لیے جو اپنے تھرو جس لیول پہ وہ بیٹھے ہیں، اس لیول کے ذریعے اس جگہ پہ بیٹھ کے وہ اصلاح کریں، عوام میں جو ہے ان کی جو ہے اصلاح کریں، ان کو بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز ٹھیک ہے۔ جیسے کہ خانم صاحبہ نے بھی فرمایا، اور بالکل بجا فرمایا، پریسائز کر کے بہت چھوٹی سے مختصر بات میں انہوں نے کنکلوڈ کر لیا اس تمام جو ہمارا آج کا موضوع تھا۔ بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی میں اپنے معزز مہمانوں کا کہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور اس کے ساتھ ہی میں آخر میں اس بات پر اختتام کروں گی کہ خدارا ان تمام خرافات سے بچیں اور دین اسلام پر عمل پیرا ہو کر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو ذہن میں رکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان انم نقوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔